نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آج انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں زوجہ سیدہ جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدہ جویریہ، پہلے تو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنتی عورتوں سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات پاک باز تھی، طاہرہ مطہرہ تھی اور ساری کی ساری جنتی تھی۔ اور سیدہ جویریہ سے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے غزوہ بنی مصطلق کیا۔ یہ قبیلہ تھا بنی مصطلق، وہاں جہاد ہوا۔ اس جہاد کے سلسلے میں کچھ قیدی بنے، جن میں سے خواتین بھی تھیں، عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے۔ یہ قیدی بن کر جب مدینہ پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم کی۔ جو عورتیں قیدی بن کر آتی تھی تو ان کی بھی تقسیم ہوتی تھی، وہ کسی نہ کسی کے حصے میں لونڈی بن جاتی تھی، اور جس کو خادمہ بھی کہتے ہیں، لونڈی بھی کہتے ہیں۔ جہاد کی برکت سے یہ اسلام میں حکم تھا کہ جو لونڈی جس کے حصے میں آئی بغیر شادی کے اس سے ہم بستری کر سکتے تھے۔ تو یہ حارث بن قیس کے حصے میں آئی تھی سیدہ جویریہ۔ ان کا والد جو حارث تھا وہ اپنی قوم کا سردار تھا۔ جب یہ حارث بن قیس کے حصے میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کر دی، تو انہوں نے کہا کہ میں اتنے میں یہ بیچنا چاہوں گا۔ اب ان کے پاس آ گئی ان کے حصے میں، تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کوئی اتنی رقم دے دے میں بیچ دوں گا سیدہ جویریہ کے حوالے سے۔ تو یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، جو حارث سردار ایک قوم کا اس کی بیٹی ہوں، مجھ پر آپ ایک احسان کر دیں کہ ثابت بن قیس نے کہا ہے کہ اتنی رقم لے کے میں اس کو آزاد کر دوں گا، آپ میرے بدلے وہ رقم ادا کر دیں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی رقم ادا کر دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ نکاح کر دوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فوراً کہا کہ اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے، آپ مجھے آزاد کروا دیں اور آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو اس پر خوشی کا اظہار کیا انہوں نے اور رضامندی ظاہر کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رقم ادا کر دی اور آپ نے سیدہ جویریہ کو آزاد کر دیا اور ان سے شادی بھی کر لی۔ اب یہ قیدی تھے، دوسرے بھی قیدی تھے، 100 اور قیدی تھے۔ سیدہ جویریہ کا والد وہاں سے نکلا اپنی قوم کے ساتھ، اکیلا نکلا، غالباً کچھ اونٹ لے کر فدیے کے طور پر، اور اس کا خیال یہ تھا کہ یہ اونٹ لے کر جاتا ہوں اور جا کر پیغمبر کے پاس پیش کرتا ہوں اور ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ اونٹ رکھ لو اور میری بیٹی کو آزاد کر لو یا میری قوم والوں کو آزاد کر لو۔ اب یہ وہاں سے اونٹ لے کر آیا، یہ مسلمان نہیں تھا۔ یہ جب راستے میں پہنچا تو ایک جگہ پر، عقیق مقام پر، اس نے 2 اونٹ عمدہ نسل کے چھپا لیے۔ وہ چھپا کر باقی اونٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کہا کہ یہ میں اونٹ لایا ہوں اور ان کے بدلے میری بیٹی کو آزاد کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حارث، ان اونٹوں کا کیا معاملہ ہے جو تو چھپا کر آیا ہے پیچھے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بتلا دیا گیا کہ اس نے 2 اونٹ چھپا لیے راستے میں، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ تو سیدہ جویریہ کا والد بھی جو قوم کا سردار تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ بھی اللہ کے سچے رسول ہیں، اب مجھے یقین ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اور پھر 100 قیدی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا کر دیے۔
بعد میں سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہاں سے یہ گیا واپسی حارث، وہاں جا کر قبیلے والوں کو اس نے کہا کہ اب ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنا قاصد بھیج دینا، ہم اپنے حصے کی زکوٰۃ بھیج دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ تو جا اور وہاں سے جا کر زکوٰۃ لے کر آ۔ یہ شخص گیا اور اس پر رعب طاری ہو گیا، یہ ڈر گیا کہ کہیں وہ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے، کیا پتہ وہ مجھے مار دیں۔ اس طرح اس کے دل میں خوف پیدا ہوا اور اس نے آ کر کہہ دیا کہ وہ تو میرے قتل کرنے کے در پہ ہیں، وہ تو مجھے مارنا چاہتے تھے، میں جان چھڑا کے آیا ہوں، جان بچا کر آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پر اعتبار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ پہنچا کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کی سرکوبی کرو۔ اس نے یہ بغاوت کرنے کی جرت کیسے کی؟ جاؤ اس کے ساتھ جہاد کرو۔ صحابہ اکرام کا لشکر تیار ہوا۔ اب وہاں حارث پریشان تھا، اس نے دیکھا کہ کافی دن ہو گئے ہیں، انتظار میں بیٹھا ہوں، مال بھی جمع کیا ہوا، زکوٰۃ کا کوئی بندہ آیا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے قوم والوں سے کہا کہ پیغمبر ہم سے ناراض ہے، ہم خود چل کر جاتے ہیں، کوئی معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم سے ناراض ہیں۔ انہوں نے خود سوچ لیا، سامان لے کر راستے میں نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مجاہدین کا لشکر وہ بھی راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ اب راستے میں ملاقات ہوئی تو مجاہدین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمہاری سرکوبی کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ مجھے معاف کرے، ایسا تو کوئی معاملہ نہیں، یہ میں اپنی قوم کے سارے سرداروں کو ساتھ لے کر آ رہا ہوں، ہمارے پاس آپ کی طرف سے کوئی بندہ نہیں آیا جس نے آ کر ہمیں کہا ہو کہ زکوٰۃ دو، ہم نے تو زکوٰۃ جمع کی ہوئی تھی، اب ہم نے چاہا کہ ہم خود پہنچا دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیوں، کیا وجہ ہے کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے نہیں آیا؟ تو جب یہ بات انہوں نے سنی تو حارث کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں آیا آپ کی طرف سے، اور میں ایسی گستاخی کر ہی نہیں سکتا، میں تو مسلمان ہوا سچے دل سے اور میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں بغاوت کروں، میں قوم کا سردار ہوں، وعدہ خلافی میں نہیں کرتا۔ اس طرح کی اس نے باتیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی بھی نازل کر دی، اور وحی کے اندر واضح ہو گیا کہ یہ حارث جھوٹ نہیں بول رہا، بلکہ جو آپ نے بندہ مقرر کیا تھا وہ گھبرا گیا تھا، وہ ڈر کے مارے وہ گیا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کون سی ہے قرآن مجید کی؟ سورۃ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کسی کی طرف سے کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کرو، اس کی تحقیق کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جو تم کر بیٹھو، تم کسی قوم پر لا علمی پہ پہنچ جاؤ، اس پر دعویٰ بول دو اور پھر تمہیں خود ہی پشیمان ہونا پڑے، خود ہی نادم ہونا پڑے، خود ہی افسوس کرنا پڑے۔ اس لیے ہر بات کی تحقیق ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا کہ ہر بات کی تحقیق کرو، کسی کی بات پر اعتبار نہ کرو، پیغمبر کے علاوہ کسی کی بات پر اعتبار نہیں، کوئی بھی ہو چاہے، پہلے تحقیق کرو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بندہ یا دو تین اور بندے بھیج دیتے تو پتہ چل جاتا معاملہ اس طرح ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پر اعتبار کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ان کی زکوٰۃ کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی قیدی بھی رہا کر دیے، تو یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ تو سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ وہ خوش نصیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جن کی وجہ سے قوم کے 100 قیدی بھی رہا ہو گئے۔ ان کی خوش نصیبی اور خوش بختی کی وجہ سے، خوش قسمتی کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے 100 قیدی اور بھی رہا ہو گئے۔ تو سیدہ جویریہ کے شان اور عظمت یہ ہے کہ بڑی پاکیزہ خاتون تھی، بڑی تقوی پرہیزگاری والی خاتون تھی، اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ بڑی خوبصورت عورت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد گئے تو وہ مصلی پر نماز پڑھ چکی تھی اور ذکر و اذکار کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، آپ آئے تو اشراق سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکا تھا۔ چاشت کس کو کہتے ہیں؟
جب سورج بلند ہو جائے، 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، چاشت کا ٹائم، اس وقت تک وہ ذکر و اذکار کر رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ جویریہ تو ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے فجر کے بعد سے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے آپ کے ملنے کے بعد، جانے کے بعد صرف 3 مرتبہ ایک دعا پڑھی ہے، 3 مرتبہ کچھ کلمات کہے ہیں، اگر آپ ان کا مقابلہ کرنا چاہے اتنے وقت کے ذکر کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ پوری امت کے لیے درس ہے کہ یہ کلمات پڑھا کرو۔ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ آسان سی دعا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریفات کے ساتھ، عدد خلقہ، اس کی تعریفات، اس کی حمد مخلوق کے عدد کے برابر، و رضا نفسہ، جتنی وہ پسند کرتا ہے اپنے لیے تعریف وہی تعریف اس کے لائق ہے، و رضا نفسہ و زنت عرشہ، اور اللہ کے عرش کے وزن کے برابر اس کی تعریف، و مداد کلماتہ، اور دنیا کے اندر جتنے بھی کلمات لکھے جا سکتے ہیں اتنی تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ الفاظ بڑے جامع الفاظ ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی۔ یہ صبح شام کے اذکار کے اندر بھی آتی ہے، صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔